آج کل لوگ حج یا عمرے کے سفر پہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ سگریٹ کے کارٹن لے جاتے ہیں تاکہ انہیں سعودی عرب میں دکان والوں کو بیچ کر اپنے سفری اخراجات کو پورا کریں. کیا یہ عمل شرعی لحاظ سے درست ہے؟ بری حرکت ہے. اتنی اچھی جگہ پہ جا رہے ہو، سگریٹ لے کے جا رہے ہو. کوئی اور کاروبار کریں، لیکن حرام نہیں ہے آمدن. سگریٹ کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ مکروہ ہے، بری چیز ہے. حرام کا فتویٰ ہمارے ہاں علماء کا نہیں ہے. بری چیز بھی اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. دوران طواف کعبہ کو دیکھا جا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سیدھے کعبہ جب طواف ہوتا ہے نا تو اس میں سنت کیا ہے؟ سامنے دیکھ کے طواف کرنا. مسجد حرام میں فرض نماز میں امام پیچھے ہوتا ہے، مقتدی مطاف میں امام سے آگے ہوتے ہیں. کیا ایسا کرنے سے مقتدیوں کی نماز ہوگی؟ امام کے آگے کوئی بھی نہیں ہوتا، اسی صف میں جو امام کے قریب صف ہے. گول دائرے میں کچھ لوگ آگے آ جاتے ہیں. تو بعض اسلاف میں بعض حضرات کا یہ مذہب ہے کہ جب گول دائرے میں کھڑے ہوں تو دوسری سمت میں اگر کوئی آگے آ بھی جائے تو وہ آگے کہلائے گا نہیں. تو ضرورت کی وجہ سے حرمین میں اس فتوے پر عمل کیا جاتا ہے. ضرورت کی وجہ سے رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہے. تو بعض چیزیں ضرورت اور حاجت کی بیس پہ ضعیف قول یعنی لیا گیا ہے مجبوری میں. مسجد نبوی میں ایسا نہیں ہوتا، اور مسجد نبوی میں تو چونکہ گول دائرے میں نہیں کھڑے ہوتے لوگ، تو وہاں اگر کوئی 1 انچ بھی امام سے آگے جائے گا تو اس کی قطعاً نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مسجد نبوی میں ہم نے دیکھا ہے. اور حرم میں بھی یعنی بیت اللہ میں بھی جہاں امام ہے نا، اسی رو میں اگر کوئی اس کے آگے نکل گیا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. ہاں دوسری رو میں اگر آگے آ گیا تو بعض علماء کہتے ہیں وہ آگے نہیں کہلائے گا. جزاک اللہ. بسم اللہ. الحمد للہ، کتنی بڑی نعمت ہے یار. ٹھنڈا پانی سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. نہ ملے نا ایک دن بھی، دماغ سیٹ ہو جائے. ہم لوگ جو اتنے آج جو بیان تھا نا وہ اللہ ہماری اوقات یاد دلاتا ہے. اس پہ میں نے شروع کیا تھا کہ ہم تو کسی کو اس کی اوقات یاد نہیں دلاتے، اللہ کیوں یاد دلا رہا ہے. تو میں بیان اگلے ہفتے لے کے چلوں گا اگر میرا سفر نہ ہوا. تو اصل میں یہ اوقات یاد اس لیے دلاتا ہے کہ ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. ایک گلاس پانی نہ ملے نا تو ہماری اوقات سامنے آ جائے گی. 4 شادیوں کی باتیں اور یہ سب 2 منٹ میں کیا ہوگا؟ ختم. پانی دے دو، پانی، بس یہی رہے گا. بغداد میں مسلمانوں کے حالات بہت اچھے تھے. مسلمانوں کی خلافت کا مرکز تھا بغداد. تو جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو عشق معاشقے بھی ہوتے ہیں. تو وہاں صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ عشق بہت پیدا ہو گیا نا نوجوانوں میں، عاشق معشوقی یہ وہ. اب علماء بڑی فکر میں کہ یہ عشق کیسے ختم ہو، اور اللہ اللہ. تو قحط پڑ گیا. جیسے ہی قحط پڑا ہے سارے عاشق مارکیٹ سے شارٹ. سب کا عشق ختم. سب کو روٹی چاہیے بس. بھائی یہ تمہاری محبوبہ ہے نا، جائے ہٹا محبوبہ کو روٹی دے دو، روٹی. صحیح ہے نا. تو یہ ہماری اوقات ہے یار. اگر ایک گلاس پانی نہ ملے تو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. اچھا بھائی، آج کل لوگ مسجد حرام میں چپلوں کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں اور طواف بھی چپلوں کے ساتھ کرتے ہیں. اگر گھسنے دے رہے ہیں شرطے اور چپل پاک صاف ہے تو جائز ہے، لیکن اپنی یہ گندی چپلیں لے کے نہ جاؤ. وہاں عام طور پہ دوسری چپلیں دے دی جاتی ہیں. اپنی چپلیں تو وہاں اگر ایک دفعہ بھی اتار دی تو بس وہ گئی. تو وہ صاف ستھری چپلیں دیتے ہیں وہاں پہ. ناپاک چپل یا گندی چپل لے کے لے جانا بالکل جائز نہیں ہے. کیا کسی بزرگ یا بیمار کی طرف سے ان کا وکیل یا نائب بن کر رمی کی جا سکتی ہے؟ شدید مجبوری کے بغیر جائز نہیں ہے رمی. رمی خود کرنی پڑے گی. انتہائی مجبوری ہو جائے، بالکل ہی جانا ممکن نہ رہے، تو پھر کوئی وکیل کر سکتا ہے. حج میں طواف زیارت 10 کی رمی کے بجائے 11 کی رمی کے بعد کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. ابھی حج کے مسائل کیوں پوچھ رہے ہو؟ بہت ٹائم ہے بھائی حج میں. اچھا میرے بوئی یار، کوئی بندہ یہاں آ جائے نا تاکہ جو پرچیاں ہوتی جائیں وہ تو پکڑ لینا. آپ آ جائیں. آپ کیا نام ہے آپ کا؟ اسامہ بھائی. آپ بیٹھے جائیں ادھر، بیٹھے جائیں. مفتی صاحب، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل in your life. I wanted to ask how to pay namaz. Where to hands is namaz. یہ کیا لکھا ہوا ہے بیچ میں ایک لفظ؟ یہ بیچ میں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا.
پٹ, PUT پٹ. اچھا اچھا, ہاتھ کہاں رکھیں؟ تو کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ہیں. منتظام, I hope you are doing well in your life. I wanted to ask how to pay namaz, where to put hands in namaz. پٹ ہمیں اس لیے یاد ہے کہ پٹ 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 کی فرسٹ فارم بھی پٹ ہے, سیکنڈ فارم بھی پٹ ہے, اور تھرڈ فارم بھی پٹ ہے. تو ہم جب رٹا لگا کے یاد کرتے تھے نا, ارائیوڈ, ریڈ ریڈ ریڈ, تو پھر اس میں ہم یاد کرتے تھے پٹ پٹ پٹ, تو ہمیں بڑا مزہ آتا تھا. اس کی فرسٹ فارم بھی پٹ, سیکنڈ فارم بھی پٹ, اور تھرڈ فارم بھی پٹ. مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو نماز میں ہاتھ کہاں باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے, خوب اچھی طرح سمجھو. نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں, یہ اتنا حدیث سے ثابت ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ہوگا. باقی کہاں رکھے جائیں گے, یہاں رکھے جائیں گے, یہاں رکھے جائیں گے, یہاں رکھے جائیں گے, کسی مرفوع حدیث میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے. کسی مرفوع صحیح حدیث, مرفوع کہتے ہیں نبی کا قول یا نبی کا عمل, کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے. نہ ناف پر ہاتھ رکھنے کی صحیح حدیث ہے, نہ سینے پہ. یہ جو ابن خزیمہ کی ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نا صحیح حدیث ہے سینے پہ, یہ صحیح حدیث نہیں ہے یہ. تو اس میں کسی کے پاس بھی صحیح حدیث نبی سے موجود نہیں ہے. اس لیے فقہائے کرام نے اپنے اپنے زمانے میں آثار دیکھ کے, عمل دیکھ کے فتویٰ دیا ہے. امام ابو حنیفہ نے کوفہ کے عمل کو فالو کیا ہے, کیونکہ کوفہ خلافت کا مرکز تھا. حضرت علی عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کہاں موو کر گئے تھے؟ کوفہ میں. تو وہاں انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کو جیسے ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا, ویسے ہی انہوں نے فتویٰ دے دیا, اور وہی تواتر اب تک چلا ہوا آ رہا ہے. بھائی ناف پر رکھے جائیں اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کے عمل کو دیکھا تو انہوں نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ, لیکن سینے پہ ہاتھ رکھنے کا فتویٰ کسی امام کسی فقیہ نے نہیں دیا چاروں اماموں میں سے. ہمارے جو اہل حدیث بھائی رکھتے ہیں نا سینے پہ ہاتھ, میں کوئی طنز نہیں کر رہا, وہ حدیث کی اتباع میں ہی کرتے ہیں, لیکن دلیل کے لحاظ سے یہ قول انتہائی کمزور ہے, کیونکہ نبی سے تو اس بارے میں صریح حدیث ثابت نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر مجتہدین کے فتوے کو فالو کیا جائے گا نا, جنہوں نے اس زمانے کے لوگوں کو دیکھ کے ایک رائے قائم کی ہے. تو چاروں اماموں میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ ہاتھ سینے پہ رکھے جائیں, یہاں رکھے جائیں. آپ سعودی عرب میں بھی دیکھ لیں, امام حرم بھی یہاں ہاتھ نہیں رکھتے, ائمہ حرمین بھی, وہ بھی ناف سے تھوڑا سا اوپر رکھتے ہیں یا بالکل ناف کے اوپر رکھتے ہیں. تو اس لیے ہمارے اہل حدیث بھائی کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو بتاتے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہیں وہ, لیکن اندر اس کے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. مقصد طنز کرنا نہیں ہے, ان کی نیت بہرحال اللہ رسول کی رضا ہی ہے. لیکن میں بار بار کہتا ہوں بھائی نیت ہماری بھی اللہ رسول کی رضا کی ہے, لیکن جو فقہاء نے دین کو سمجھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ زیادہ اچھا سمجھا ہے. تو اہل حدیث کو ان کی نیت پہ انشاءاللہ ثواب مل جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس میں ہمیں اللہ سے امید ہے. لیکن جو سچی مچی کا جو اوریجنل دین ہے وہ ائمہ اربعہ, تبھی اللہ نے ان فقہاء کو جو مقام دیا ہے فقہ میں وہ کسی اور کو نہیں دیا. اس کی بیس یہی ہے کہ ان کا فقہ مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے. اب کل کسی نے مجھے حدیث بھیجی کہ ابو داؤد کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں انگلی کو حرکت دے رہے تھے. تو میں نے کہا, وہ کہتے ہیں پھر وہ انگلی ہلاتے رہو, یوں کرتے رہو بیٹھ کے. تو کرتے ہیں وہ بھی طنز میں ایسے نہیں کرتا, وہ نبی کی اتباع میں ہی کرتے ہیں اہل حدیث لوگ. لیکن یہ کسی بھی حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ مستقل انگلی کو حرکت دی جائے. کانا یحرک کا مطلب لا یزال متحرکن نہیں ہے کہ کنٹینیوسلی حرکت دے رہے تھے. بھائی نبی نے انگلی اٹھائی اور انگلی جھکا دی تو کانا یحرک کے الفاظ صادق آ گئے کہ حرکت دے رہے تھے, یہ تھوڑی کہ مستقل دیے چلے جا رہے تھے. ایسا لفظ ہمیں حدیث میں نہیں ملتا. تو اس لیے چاروں ائمہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ مسلسل انگلی کو حرکت دی جائے. اور یہ ویسے بھی خشوع صلاۃ کے منافی ہے, نماز کے خشوع کے سے خشوع خضوع نہیں رہتا نماز میں, مستقل اس کی طرف توجہ جاتی ہے. تو پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں اہل حدیث کی نیت نبی کی اتباع ہی ہے, لیکن جو حدیث کی جس طرح سے وہ تشریح کر رہے ہیں یہ تشریح کسی نے بھی نہیں کی, یعنی ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بھی نہیں ہے. اب فوراً ہمارے اہل حدیث لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے چاروں اماموں کو فالو کرنا ہے. بھائی قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ امام بخاری کو فالو کرنا ہے. کچھ لوگ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو اللہ ان ایکسپرٹ لوگوں کو امت میں پھیلا دیتا ہے تاکہ امت کی گواہی سے لوگ ان کو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ سمجھے,
اور اس میں ان کی اتباع کریں. جیسے پوری امت کا اجماع ہو گیا کہ امام بخاری حدیث میں ماہر تھے, ایسے ہی پوری امت کا اجماع ہوگا کہ چاروں امام فقہ میں ماہر ہیں, تو فقی مسائل میں ان مجتہدین کو فالو کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں. غالباً مالکیہ کی ایک رائے یہ ہے کہ نفی میں ہلائی جائے انگلی. مالکیہ کا امام مالک کی ایک قول ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح نفی میں ہلائی جائے. اس طرح مسلسل ہلانا تو کہیں بھی نہیں ہے. ہماری بات کی نہیں ہو رہی ہے؟ اچھا, لوگ پھر سعودیہ کا حوالہ دیتے ہیں. وہاں ہم نے سعودی علماء کو دیکھا ہے, سعودی علماء میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. سعودیہ کے جو علماء ہیں نا, اس میں کچھ سلفی کبھی آگے آ جاتے ہیں میڈیا پہ, تو پھر وہ ایک الگ رائے دے رہے ہوتے ہیں. کبھی جو حنابلہ ہیں وہاں کے, جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, کبھی وہ آ جاتے ہیں. تو سعودیہ میں کوئی ایک رائے نہیں ہے, سعودی عرب میں بہت ساری آ رہے ہیں علماء کی. اب سعودی عرب میں جو شیخ بن باز ہے نا, شیخ بن باز, ان کا 3 طلاق پہ فتویٰ اتنا عجیب و غریب ہے کہ وہ اہل حدیث کا بھی نہیں ہے, ابن تیمیہ کا بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں اگر آپ نے یوں دی, تمہیں طلاق ہے اور تمہیں طلاق ہے اور تمہیں طلاق ہے, تینوں واقع ہو جائیں گی. اور یوں کہہ دیا تمہیں 3 طلاقیں تو 1 واقع ہوگی. اب یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے یہ فتویٰ, پتہ نہیں. تو سعودی عرب کوئی ہمارے لیے معیار نہیں ہے کہ سعودی علماء جو کہہ رہے ہیں. ہاں, سعودی عرب میں اہل یعنی بن باز بھی ویسے اہل حق علماء میں تھے, لیکن یہ طلاق و طلاق کے مسائل میں ان کی رائے بالکل امت سے ہٹ کر تھی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, وہیں کے علماء نے ان کی بہت سخت گرفت کی ہے اس پہ. بلکہ شیخ بن باز کے بارے میں تو یہ کہ جب انہوں نے 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیا نا, ان کے استاذوں نے بھی مخالفت کی. وہ فتوے بھی میں نے پڑھے ہیں. ان کے عرب علماء نے مخالفت کی کہ ان سے اس مسئلے میں فتویٰ لینا ہی جائز نہیں ہے بن باز سے. اور بادشاہ نے بھی ان کو روکا تھا, جو ملک عبدالعزیز تھے, انہوں نے پابندی لگائی کہ آپ پہ کوئی یہ فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک مقام تھا ان کا, وہ نہیں مانے اور وہ چل پڑا پھر وہ فتویٰ. تو اب جو سعودی عرب کے نئے علماء آئے ہیں, عمومی طور پر وہ 3 طلاق کو 3 ہی مانتے ہیں. ابھی کل بھی ایک فتویٰ شائع ہوا ہے سعودی عرب سے. لیکن ہمیں اس سے کیا کہ سعودی علماء کہتے کیا ہیں, ہم نے دیکھنا ہے قرآن و سنت کو, اور اس کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو بھائی یہ ائمہ مجتہدین کی رائے کو پھر فالو کرنا ہے. اگر تشریح میں اختلاف ہوگا, اس میں ہماری نظر میں پاکستانی عالم ہو یا سعودی عالم ہو, اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرے بھائی مفتی صاحب یوٹیوب پر ایڈ کی آمدن میں نامحرم بےہودہ لباس میں آتی ہیں, وہ آمدن کیسے جائز ہے؟ وہ نامحرم لڑکیوں کو بےہودہ لباس میں لانا بالکل جائز نہیں ہے, لیکن آمدن اس لیے جائز ہے کہ آمدن بےہودہ لڑکی کو دکھانے کی نہیں ہو رہی, بلکہ آمدن اس پروڈکٹ کو بکوانے کی ہو رہی ہے جو بےہودہ لڑکی لے کے آ رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ شیمپو بیچنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں داڑھی مونچھوں کے ساتھ, دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سے خرید لو, چھولے لے لو, چھولے بیچ رہے ہیں, چھولے لے لو ہم سے, پکوڑے لے لو. آئی بات سمجھ میں؟ کوئی آئے گا دکان میں پکوڑے کھانے؟ مشکل ہے کوئی آ جائے. لیکن آپ نے بےہودہ لباس میں لڑکی بٹھا دی, لائن لگ جائے گی پکوڑے خریدنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب یہ عمل بالکل ناجائز ہے, بے برکتی کا سبب ہے, لیکن جو پیسے آپ کو ملیں گے وہ پکوڑے ہی کے مل رہے ہیں. تم لوگ کھو گئے مجھے لگ رہا ہے بےہودہ لڑکی میں. تم لوگ نا بےہودہ لڑکی میں کھو گئے ہو, تمہیں پکوڑوں سے کوئی غرض نہیں ہے, تو باہر نکلو. جو پیسے ملیں گے آپ کو وہ کس کے مل رہے ہیں؟ پکوڑوں کے مل رہے ہیں. اب ہر جگہ لڑکیوں کو لے جا کے بٹھا دیا ہے نا, کیونکہ لڑکیاں دیکھ کے لوگ آ جاتے ہیں, چلو یہاں سے خرید لو, انٹی سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا. تو یہ عمل یقیناً ناجائز ہے, لیکن آمدن حرام نہیں ہے. آمدن اس موبائل کی مل رہی ہے, پکوڑوں کی مل رہی ہے, اور میں نے کیا بیچا تھا, بکوایا تھا تھوڑی دیر پہلے, شیمپو کی مل رہی ہے. شیمپو کی بوتلوں پہ لڑکیوں کی تصویر, ہر جگہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ استعمال غلط ہے, لیکن آمدن اس عورت کو دکھانے کی نہیں ہے. آمدن کس چیز کی مل رہی ہے؟ وہ پروڈکٹ کی مل رہی ہے. تو کبھی بھی ہم اس پروڈکٹ کی آمدن کو حرام نہیں کہہ سکتے. لوگ گن پوائنٹ پہ ہم سے حرام کہلوانے. مفتی کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ جتنی جو چیز ناجائز ہے اس کو اتنا رکھے, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. میں فیملی پلاننگ کے کتنے خلاف ہوں, لیکن ایک دفعہ ہم سے کسی نے سوال پوچھا, فیملی پلاننگ کے ادارے میں جاب کرتا ہوں, کیا یہ جاب جائز ہے؟ یعنی جاب جائز کا مطلب یہ کہ جو تنخواہ مل رہی ہے جائز ہے. ہم نے فتویٰ لکھا جائز ہے, تنخواہ جو مل رہی ہے.
لوگوں نے کہا صبح و شام آپ فیملی پلاننگ کے خلاف بولتے ہو اور اس محکمے میں جو جاب کر رہا ہے اس کی تنخواہ کو جائز. میں نے کہا بھائی جو جاب کر کے جو کام اس کے ذمے لگا ہے وہ کام بذات خود جائز ہے, اگرچہ اس ادارے کا مقصد غلط ہے, لیکن جس بندے کے ذمے جو کام لگا ہے, کیونکہ بعض دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے بچہ روکنے کی, بعض دفعہ واقعی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو اس کے ذمے جو کام ہے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے مفتی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی چیز میں مبالغہ آرائی نہ کرے, جو چیز جتنی ناجائز ہے اس کو اتنا رکھے. تو اس لیے یوٹیوب کی آمدن کو ہم جائز کہتے ہیں کہ لڑکیاں دکھانے کے پیسے نہیں لیے جا رہے, بلکہ جس کمپنی کا اشتہار چل رہا ہے کمپنی اس ایڈورٹائز سے اپنی پروڈکٹ کو مشہور کرنا چاہ رہی ہے. تو جو پروڈکٹ اگر جائز ہے تو ارننگ بھی جائز ہے, پروڈکٹ اگر ناجائز ہے تو ارننگ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر بےہودہ لڑکی ہے, وہ کھجور بیچ رہی ہے, پھر بےہودہ میں کھو گئے. کھجور کے پیسے جائز ہیں, لیکن داڑھی مونچھ داڑھی والے آدمی اور گیٹ اپ بالکل تہجد والا, ایسا ماشاءاللہ چہرے پہ رونق کہ ابھی شاید عمرہ کر کے آئے ہیں ابھی اتنے نیک نیٹ کلین, وہ اشتہار میں لا رہے ہیں آپ کہ جی وہ بےہودہ لڑکی کی وجہ سے اشتہار ناجائز ہو رہا تھا, اب ہودہ لڑکیاں لائی جائیں, یہ جو بے نہ ہوں یعنی ہودہ ہوں, اسکاف میں, اور مولوی صاحب آ رہے ہیں لیکن بیچ کیا رہے ہو, شراب. اب اس ایڈورٹائز کی آمدن کیا ہوگی, جائز, سوری حرام, ناجائز. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیسے جائز کیسے حرام ہو گئی, مولوی صاحب ہیں بھائی, کوئی بےہودہ اشتہار نہیں ہے, کوئی لڑکی نہیں ہے, کوئی میوزک نہیں ہے, اتنے خوبصورت مولانا صاحب نماز پڑھتے ہوئے دکھائے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پروڈکٹ کو مشہور کیا ہے, تو کیا کہا جائے گا بھائی یہ جو پیسے تمہیں یوٹیوب دے رہا ہے یا کمپنیاں دے رہی ہیں, یہ مولوی صاحب دکھانے کے نہیں دے رہی ہیں, یہ مولوی صاحب بیچ کیا رہے ہیں یا وہ دکھا کے بیچ کیا رہے ہو تم, اس کے پیسے مل رہے ہیں. تو یوٹیوب پہ جو ایڈ چلتا ہے اس ایڈ میں جو چیز مشہور کی جا رہی ہے, بکوائی جا رہی ہے, وہ پروڈکٹ اگر ناجائز ہے تو آمدن بھی ناجائز ہے, چاہے وہ مولوی صاحب بھی بیچ رہے ہوں. اور اگر کوئی پروڈکٹ اگر بکوائی جا رہی ہے اس ایڈ کے ذریعے, وہ پروڈکٹ اگر جائز چیز کی ہے تو بے شک بےہودہ لڑکی سے بکوائی جا رہی ہو, پروڈکٹ کی آمدن جائز ہے, اس ایڈ کی آمدن جائز ہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ بار بار یوٹیوب کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے. مفتی سے یوٹیوب ہو گیا ہوں. آج کل ہر طرف کمپیرزم اور کمپٹیشن ہے, اسلام کے مطابق بندہ اپنے دل کو حسد اور جیلس سے کیسے بچائے. آج بیان اسی پر تو ہوا ہے نا. سب سے بہترین طریقہ ہے, دنیا مسافر خانہ ہے. کوئی آپ سے آگے بڑھ بھی گیا تو جانا اس نے کہاں ہے, قبر میں جانا ہے. تو فیوچر سب کا ایک ہی ہے, ہم سب 50-60 سال کے بعد زمین کے اندر لیٹے ہوئے ہوں گے. جیت کے بھی لیٹنا ہے, ہار کے بھی کیا ہے, لیٹنا ہے. ختم کہانی, اس میں کیا آدمی. مردے جا کے دیکھا کرو عیدی سینٹر میں. مفتی صاحب یار اردو میں لکھا کرو, اردو کو بالکل ہی ختم کرتے جا رہے ہو, رومن میں لکھ رہے ہوتے ہیں لوگ. مفتی صاحب اگر کسی انسان کو اللہ پر یقین بھی ہو, نماز بھی پڑھتا ہو, لیکن دل میں بار بار ڈاؤٹ, انزائٹی اور دنیا کی کیا لکھا ہے, فیوچر کو کیا لکھا ہوا یار, ڈر آتا ہو, اچھا دنیا کے فیوچر کا ڈر آتا ہو, تو اسلام میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں جو میں پڑھنے میں نہیں پڑھا جا رہا ہوتا. میری پڑھنے کی اسپیڈ بہت تیز ہے, یہ لکھنے والے کی غلطی ہوتی ہے. ایسے میں پڑھ رہا ہوتا ہوں جیسے پہلی کلاس کے بچے نہیں ہوتے. ایک بندہ باغ میں گیا وہ جو اردو کلاس میں ہوتا تھا, تو میری ریڈنگ کی اسپیڈ بہت تیز ہے, لیکن لکھنے والے آج کل جس ایک تو رومن میں اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور پھر اگر انگلش میں بھی لکھتے ہیں تو الفاظ صاحب بھی, یہ جو پٹ ہے نا, یہ پٹ نہیں لکھا ہوا, یہ تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ پٹ ہوگا, ورنہ لکھا ہوا پٹ نہیں ہے. ڈاکٹروں کی رائٹنگ دیکھی ہے آپ نے, کیڑے مکوڑے لال بیگ الٹا کر دو بس لکھو ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دیا ہوا ہے. اچھا میرے بوئی فیوچر کا ڈر آتا ہے, تو اسلام اس سے پریکٹیکلی کیا اپروچ دیتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز بھی پڑھتا ہوں اور وغیرہ وغیرہ اور سب کچھ فٹ فاٹ چل رہا ہے اور سب کچھ ہے, لیکن فیوچر کے بارے میں خوف آتا رہتا ہے, انزائٹی ہے. تو دیکھو دو چیزوں کی وجہ سے انسان کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں, ایک روحانی اور ایک جسمانی. بعض دفعہ میڈیکلی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی, 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے آپ جاگے ہوئے ہو,
آپ کیا خوش رہ سکتے ہو؟ مسلسل ٹینشن میں ہو گئے آپ, ذرا سی بات بہت زیادہ بری لگے گی آپ کو. تو یہ کوئی روحانی وجہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ دیندار نہیں ہو, اللہ پہ آپ کو توکل نہیں ہے. بھائی آپ نے دماغی آپ کا سکون میں نہیں. بچوں میں آپ کو یہ چیزیں بہت نظر آتی ہیں. بچے کبھی ایسے کھلکھلا رہے ہوں گے, خوش ہوں گے, ٹینشن کی بات میں بھی خوش ہوں گے, نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے. لیکن جب بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی, آپ ان کو کھلونا بھی دو نا, اٹھا کے ایسے پھینکتا ہے, وہ ہر وقت ٹانگے مار رہا ہوتا ہے ایسے چڑچڑا. وجہ کیا ہے؟ اب بچے میں یہ تھوڑی کہ اللہ کی محبت نہیں ہے, توکل نہیں ہے. بھائی وہ چڑچڑا اس لیے ہے, اس کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی ہے. تو کسی کی نیند پوری نہیں ہو رہی, یا کوئی دماغ میں بعض دفعہ کیمیکل آڑے ترچھے ہو جاتے ہیں, دماغ میں عجیب سسٹم اللہ نے بنایا ہے بھائی. تو اس کا علاج پھر ڈاکٹر کے پاس ہے, سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ گے, وہ انزائٹی دور کر دے گا, وہ کوئی میڈیسن دے گا. ماہر ڈاکٹر ہو, آڑا ترچھا نہ ہو. پتہ چلا کوئی اور کیمیکل بڑھانا تھا, بڑھا 4 شادیوں والا کیمیکل بڑھا دیا اس نے. الٹا ہی کام ہو گیا پھر. تو ماہر ڈاکٹر کے پاس جاؤ, تو اس سے بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے. لوگ نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس, اتنی پیچیدہ روحانی عملیات, اور جا رہے ہیں سائیکولوجسٹ سے جو نا وہ لے رہے ہیں, ہدایات لے رہے ہیں, پھر موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سننے. بھائی اتنا مسئلہ نہیں ہے, 2-4 شروع میں کچھ میڈیسن لے لی جائیں, بندہ کیا ہو جاتا ہے, فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ دماغ ہے نا, آڑا ترچھا ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے دیکھا ہے بعض نیک لوگوں کے کوئی ڈپریشن کی بیماری ہوئی ہے, لیکن وہ کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے ان کے, اللہ نے بنایا. دیکھو کسی نیک آدمی کو دماغ میں چوٹ لگے تو بھی تو پاگل ہو سکتا ہے نا وہ. تو دماغ بڑی اللہ نے عجیب مخلوق بنائی ہے. تو آج کا واقعہ, ایک خاتون آئیں اپنے میاں کے ساتھ, ان کو 20 سال سے طلاق کے وسوسے آ رہے ہیں. ہر وقت یہ ڈر ہے کہ شوہر نے یہ بولا تو کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی, شوہر نے یہ بولا تو کہیں طلاق تو نہیں ہوگی, شوہر نے یہ بولا تو طلاق تو نہیں ہوگی. میرا بھی دماغ کھایا ہوا. تو میں نے ان کو بولا, ان کے میاں کو, بھائی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ, یہ مفتیوں کا کیس نہیں ہے. ہر وقت فتوے لے رہی ہوتی ہیں. میرے میاں نے یہ بولا تھا کہ تم جو ہے آزاد ہو. اب میاں کہہ رہا ہے میں کہہ رہا تھا گھر جانے کے لیے آزاد ہو, وہ کہہ رہی ہے نہیں فتویٰ لے کے آؤ. اب مفتی بیٹھے ہوئے اسٹیمپ لگا لگا کے, اتنا فالتو ٹائم ہے, ان کو فتوے دے رہے ہیں. نہیں جی مفتی طارق مسعود سے فتویٰ چاہیے, مفتی طارق مسعود نے فتویٰ لکھ دیا. پھر میاں نے بول دیا کہ تم تو بالکل ہی فارغ ہو, اب فتویٰ چاہیے, فارغ ہو, کئی کتاب میں پڑھ لیا ہوگا فارغ. وہ دماغ میں بیٹھ کے نکل ہی نہیں رہا. وہ میاں بھی ایک عجیب پاگل ہو گیا یار. پھر وہ میاں جب بیزار آ گیا نا, تو میاں کہنے لگا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اولے بھائی ایک اور نئی مسئلہ آ گیا, چھوڑ دوں گا. اب یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہر وقت یہ وہم, تو یہ طلاق تو نہیں دے دی میں نے, طلاق تو نہیں نکل گئی. کسی کو وضو کا ہے تو وضو ہی نہیں کم بخت کا کمپلیٹ ہو کے دے رہا. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, وہمی آدمی واش روم میں استنجا کیا اس نے, ظاہر ہے ہاتھ سے ہی کرتے ہیں. اب ہاتھ ناپاک ہو گئے تو جا کے نلکے سے ہاتھ دھو رہا ہے یوں. اب وہم ہو گیا یہ والا بھی ناپاک ہو گیا, کیونکہ اس سے دھویا ہے نا. اس پہ ایک لطیفہ ہے بڑا خاندانی, کہ مسجد میں سنانے کا ہے نہیں, وہ ایسا ہے کہ سارے غم بھول جاؤ گے. اب یہ کیا ہو گیا, یہ ہاتھ کیا ہو گئے ناپاک, اب اس کو رگڑ رہے ہیں. خیر کافی دیر کے بعد کچھ وسوسہ آیا کہ شاید پاک ہو گیا ہوں. اب اس کو یہ ہو رہا ہے کہ نلکا جو میں نے کھولا تھا وہ تو اسی پرانے ہاتھ سے کھولا تھا نا. اب نلکے کو دھو رہا ہے یوں یوں ہاتھ ڈال ڈال کے نا, نلکے کا جو ہے نا, اس کو دھونے کے بعد پھر واش روم کا دروازہ یوں کر کے نہیں کھول رہا کہ کتنے ناپاک ہاتھ والوں نے یہ دروازہ کھولا ہوگا. اب کوہنی سے یوں کر کے کھول رہا ہے گیٹ. تو یہ مسئلہ ڈاکٹر کا کیس ہے. یہ اس کو یہ نہیں ہے کہ شرعن پاک ہوا کہ ناپاک ہوا, عین غین نکالنا شروع کر دے. یہ شرعن کبھی بھی پاک ہو ہی نہیں سکتا, نہ عقلن نہ شرعن. یہ عین غین کرے گا یہ پاک نہیں ہوگا. اس کا علاج ہے ڈاکٹر اس کے ٹیکا شیکا لگائے گا, کوئی دوا دے گا, تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا, سیٹ ہو جائے گا. تو یہ نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں. اور دوسرا اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے تو پھر حب دنیا ہے. بعض دفعہ دیندار لگتا ہے انسان دیکھنے میں, لیکن دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کچھ لوگ بڑے نیک پرہیزگار, نیٹ کلین, سفید کرتا شلوار, حاجی پاجی, نمازی, دل میں دنیا کے محبت کے گٹر, پیسے کی لالچ. تو انزائٹی تو ہوگی نا. پھر جس سے بے پناہ عشق ہو جائے پیسے سے, تو ہر وقت یہ ڈر چھن نہ جائے, بھائی چھن گیا تو کیا ہو جائے گا. کیا ٹماٹر والے
جہنم میں جائیں گے کیا؟ ان کی زندگی نہیں ہے، یہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں، تھوڑے دنوں میں تجھے ٹماٹر بیچنے کی عادت پڑ جائے گی، ختم. اتنا کیوں دنیا کو لفٹ کرا رہا ہے؟ ایک بندے نے بتایا، اس کا کیس آیا میرے پاس کہ اس کی بیوی نے شوہر پہ ہلکا سا فحش الزام لگا دیا لڑائی جھگڑے میں، ہلکا سا فحش، کہ اس نے فلانی انٹی سے ایسے ہنس ہنس کے بات کی ہے. اچھا اس انٹی کو بھی میں جانتا تھا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگا، میں جانتا ہوں شریف آدمی ہے. اب جناب وہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا، میرے اوپر الزام لگا دیا. ہم نے بھی کہا کہ غلط کیا، اس کی بیوی نے، نیک آدمی ہے تو وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ اسی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے بولا بھائی صاحب کیا ہو گیا یار، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ پکڑا گیا، ختم. اتنا نیک بن کیوں رہا ہے؟ اتنا کیوں ناک پہ مکھی بٹھائی ہوئی ہے یار؟ ہم مانتے ہیں کہ یہ جھوٹا الزام ہے، یہ سچا الزام نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا بنا رہے ہو کیونکہ یہ شو کرنا ہے جس میں اتنا نیک ہوں کہ میرے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ میں نے کسی انٹی سے ہنس کے ایک دفعہ زندگی میں بات کی ہے. تو نہ بھائی، میں نے کہا بھائی اتنا نیک اتنا نہیں، تھوڑا سا نیچے آ جاؤ. تو یہ جو اتنا زیادہ اپنے بارے میں نیکی کا وہ بنا لیا نا، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا. پھر اس میں خطرہ ہوتا ہے کسی بڑی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی. تو جتنے ہو ٹھیک ہے، یہ آپ نے نہیں کیا، لیکن جب جھگڑے بگڑے چل رہے ہوتے ہیں، یہ لیڈیز میڈیز سب طرح کے الزامات لگا رہی ہوتی ہیں، خواتین پھر مکر جاتی ہیں، ہم نے تو بولا ہی نہیں کبھی، اس کی بیچارے کی 2 ٹکے کی نہیں رہتی سوسائٹی میں. اس لیے میں کہتا ہوں زیادہ شادیاں کرو، کیونکہ اس سے نا آدمی کو اس کی اوقات ہر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتی رہتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مفتی صاحب میں یونیورسٹی کی پیپر میں فیل ہو گیا ہوں، ٹینشن اور ڈپریشن سے حالت خراب ہے. فیل ہو گیا کیا ہو گیا یار؟ کیوں ٹینشن؟ تو اتنا بڑا آدمی بننے کا تیرے کو شوق کیوں ہے؟ چھوٹا آدمی بن جا، تو دوبارہ محنت کر لے، ہو گیا نہیں ہے تو بھاڑ میں جاؤ یار. ہر آدمی ان اسپیکرز کو سن سن کے میں نے جو خواب دیکھا ہے نا، یہاں پہنچنا ہے، میں چھوٹا تو سوچتا ہی نہیں، میں نے یہاں پہنچنا ہے. یہ پہنچ جاؤ، اللہ کرے نہیں پہنچے تو کیوں تو اتنا اونچا سوچ کیوں رہا ہے؟ اونچا سوچو آخرت کے بارے میں بھائی، آخرت کے بارے میں اونچا سوچو، اور اس میں یقینی ہے پہنچا دے گا اللہ وہاں. تو اس لیے بہت زیادہ دنیا کو لفٹ نہیں کراؤ. سن کے نا، دیکھ کے میڈیا پہ سکسیس، یہ جو ولاگر اپنی بیویوں کو ملیشیا، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا اور فلاں جگہ لے جا رہے ہیں نا، انہوں نے گھروں میں بہت احساس کمتری میں ڈال دیا عورتوں کو. خواتین کہتی اس کا میاں دیکھو ہر وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنی وائف کو کبھی کہاں لے کے جا رہا ہے، اور میں جا رہا ہوں، میں اپنی امی کے گھر جا رہا ہوں، میں اپنی نانی کے گھر جا رہا ہوں، اور میں یہ ماموں آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے. عورتیں کہتی کتنا خوبصورت پریوار، کیسا اچھا نظام ہے، اور میری ساس کو دیکھو کھانستی رہتی ہے، اور میرے میاں کو دیکھو ان کے چہروں پہ کتنی رونق ہے، اور میرے میاں کو، ہمارے تو ماموں آئے تو ہم نے تو کبھی نہیں، میرے ماموں تو آتے ہی نہیں. تو بھائی یہ جو ولاگنگ کی دنیا ہے یہ ریئل نہیں ہے، وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے پیسے کمانے ہیں. ایک ولاگر اپنی بیوی کو ملیشیا کا ٹرپ کراتا ہے نا، بیگم دکھا کے، ملیشیا کے سارے پیسے ڈبل قیمت کے ساتھ نکلتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میرے بھائی؟ ملیشیا کے جتنے جو ٹرپ ہے نا، اگر وہ اپنی بیگم کو نہیں لے کے گیا ساتھ، اور بیگم کو جھولے میں بٹھا کے نہیں خوبصورت بیگم ہو، آڑی ترچھی ہو، تو پھر کوئی نہیں، وہ ملیشیا کا سارا ولاگ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. خوبصورت بیوی ملیشیا کا اور وغیرہ وغیرہ ٹرپوں. میں کسی خاص ولاگر کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی کوئی میرے لا پھر ولاگر کے ساتھ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، مطلب اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. تو اس کا پورا پیسوں کا پورا خرچہ نکلتا ہے. تو میرے بھائی یہ میڈیا کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے اور ریئل دنیا کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ ولاگرز تو دکھا رہے ہیں اپنی بیویوں کو، میں یہاں جا رہا ہوں، عورتیں سمجھتی ہیں کتنی خوش لائف ہے، یہ کیمرے کے سامنے ہے. اللہ کرے اندر بھی ہو، لیکن یہ پیسے کمانے کی لائف ہے. ان کو اگر اس پہ پیسے نہ ملے تو پھر نہ ماموں کے آنے کا بتائیں گے، نہ پھپھو کے جانے کا بتائیں گے. تو ریئل لائف میں رہو، جیسے اپنی جو میاں تمہیں آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا ملا ہوا ہے، 2 روٹی سکون کی کھانے کو گھر میں مل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اس پہ. ملیشیا نہ لے کے جائے.
ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے تو اپنی بیوی کو کہیں نہ کہیں لے کے جایا کرو. بھائی جو اللہ نے اوقات دی ہے, کچھ نہیں یار ادھر کہیں باہر لے جاؤ کھانا کھلانے کے لیے, انڈا موڑ پہ چائے پلا کے لے آؤ, جتنی اللہ نے اوقات دی ہے اس حساب سے اس کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرو. ہفتے میں ایک دن کم از کم آؤٹنگ کا رکھا کرو. میرے گھر والے پھر یہ سنتے بولتے ہیں اچھا بات تو صحیح کرنی چاہیے نا انسان کو, چاہے عمل نہ بھی کر رہا ہو. مفتی صاحب میں لاہور سے کیا کہہ رہے ہیں, اپنے سسرائیل میں ٹھہرا ہوں, کیا شریعت میں داماد کے لیے کوئی خاص وقت تک سسرائیل لکھا ہوا ہے باقاعدہ؟ جی, داماد کے لیے کوئی خاص وقت تک سسرال میں رکنے کا حکم ہے یا مجھے ان کے صبر کا امتحان لینا چاہیے جیسے ان کی بیٹی نے میرے صبر کا امتحان لیا ہے؟ ابے اپنے گھریلو معاملات دنیا کو نہیں بتایا کرو یار. سسرال میں اسی کا دل لگتا ہے جس کو سسرال سے محبت ہوتی ہے نا, جس کا سسرائیل ہوتا ہے اس کا دل تھوڑی لگتا ہے. کیا لینا دینا تمہارا سسرال سے, بیوی کے ساتھ لائف گزارو, سسرال والوں سے احترام سے مل کے آ جائے کرو پتلی گلی سے. باقی سسرال میں رہنا تو آسان کام نہیں ہے یار. مفتی صاحب اگر وطر نماز میں دعائیں قنوت پڑھنا بھول جاؤں تشہد میں یاد آئے تو سجدہ صاحب کریں؟ جی ہاں سجدہ صاحب کریں. اور آگے لکھا ہے کن کن صورتوں میں سجدہ صاحب, یہ تو بہت ساری صورتیں ہیں نا. میرا نام وقار مغل ہے. ریحان طارق صاحب نے جیل سے رہائی کے بعد آپ کا شکریہ ادا کیا تھا, آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی, تینوں آواز اٹھانا کیوں ضروری سمجھا؟ اچھا میرے اوپر ایک الزام یہ لگا ہوا ہے کہ میرا جو اسکینڈل بنا تھا کینیڈا والے کے بعد, کینیڈا والا اسکینڈل, اس کے بعد مفتی صاحب کو عقل آئی ہے. وہ ہمارے جو دوست ہیں جہلم والے انجینئر علی مرزا, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب پر بھی چونکہ ایک الزام لگ گیا تھا اس لیے مفتی صاحب نے اپنا فتویٰ تبدیل کیا. یہ غلط بات ہے. میں پہلے سے ہی اس پہ آواز اٹھا رہا ہوں کہ یہ جو گستاخیوں کے فتوے ہمارے ملک میں لگ رہے ہیں اس میں مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہو رہی ہے, بے گناہ لوگوں کو اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے. یہ میں بہت پہلے سے اٹھا رہا ہوں, میرے پہلے کے بیانات ہیں اس پر. تو یہ الزام میرے اوپر لگانا کہ اپنے اوپر پڑی ہے تو مفتی صاحب کا فتویٰ نرم ہو گیا, یہ 100% غلط الزام ہے. ہاں ایک آڈیو بیان میرا بہت پرانا چلا تھا, وہ شدت پسندی والا بیان تھا, اس سے فوراً میں نے رجوع کا اعلان کر دیا تھا. پھر وہ بہت پرانا چلا تھا, وہ بہت پہلے ہی رجوع کا اعلان کر دیا تھا میں نے. تو ہو جاتی ہے انسان سے غلطی, بعض اوقات جذبات میں کوئی بات غلط نکل سکتی ہے انسان کے. تو یہ بہت پہلے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو گستاخیوں کے فتوے لگ رہے ہیں نا, یہ ٹھیک, زیادہ تر یہ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. اس میں مذہبی شدت پسند بعض دفعہ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہیں. ایک فرقے کا آدمی دوسرے فرقے والے کو دبانے کے لیے, یہ والا فرقہ اس کو دبانے کے لیے دنادن گستاخیوں کے فتوے. اچھا اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب اس قانون ہی کے خلاف ہیں, اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ گستاخی والے قانون کو غلط سمجھتے ہیں. نا 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 نا, اگر پاکستان میں یہ جو گستاخی والا قانون ہے 295C اس کو ختم کر دیا گیا, لوگ بے لگام ہو جائیں گے, انبیاء صحابہ کی عزت غیر محفوظ ہو جائے گی. ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہیں, اس قانون کے غلط استعمال کے خلاف ہیں. دیکھو جیسے شریعت نے زنا کی سزا رکھی ہے 100 کوڑے, رکھی ہے کہ نہیں رکھی, لیکن شریعت نے اس سزا کو کھلواڑ بنانے سے روکنے کے لیے بھی قانون سازی کی ہے کہ اگر کسی نے زنا کا الزام لگایا اور ثابت نہ کر سکا 80 کوڑے اس کو لگیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ گستاخی کا الزام کوئی کسی پر لگائے تو لگانے والے کے لیے بھی کچھ قانون اور ضابطے ہونے چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے جس پہ چاہو FIR کٹا دو جا کے, تاکہ اس قانون کو لوگ غلط استعمال نہ کریں. تو زنا کے بارے میں شریعت کا قانون ہے کہ جو زنا کرے گا 100 کوڑے, شادی شدہ ہے تو رجم. لیکن پھر شریعت نے یہ بھی کہا کہ کسی نے الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا تو چوک پہ 80 کوڑے اس کو بھی لگیں گے. تو حالانکہ اور یہاں تو کوڑے نہیں لگ رہے, قتل کیا جا رہا ہے. گستاخی رسول کی سزا تو پاکستان میں قتل ہے. اتنی سخت سزا کے لیے الزام لگانے والے کے لیے کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے. جو اٹھائے جس پہ چاہے الزام لگا دے. اس الزام کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر کورٹس نے اس کو بری بھی کر دیا نا, زندگی اس کی ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ. اب ہر وقت موت لٹکتی رہے گی, کوئی بھی اس کو قتل کرے گا
اور لیبل کیا لگا دے گا, میں نے گستاخ رسول کو قتل کیا, اور چند بے وقوفوں کی نظر میں وہ ہیرو بھی بن جائے گا. تو ہمیشہ پاکستان میں کسی پہ نبی کی گستاخی کا الزام لگ گیا نا, سمجھو آپ زندگی بھر کے لیے غیر محفوظ ہے. اب کچھ دشمن اس کو تلاش کرتے رہیں گے, اور وہ بیوقوف بھی ہوتے ہیں, کچھ ویسے ہی اپنی دشمنی نکالنی ہوتی ہے. تو یہ اتنا بڑا الزام ہے کسی پہ گستاخی کا الزام لگا دینا کہ آپ نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ بنا دیا. تو الزام لگانے کے لیے بھی کچھ قانون اور ضابطہ بننا چاہیے الزام لگانے والے کے لیے. اور اس پہ صحابہ کی گستاخی پہ تو سزا یہ نہیں ہے, لیکن یعنی موت کی سزا نہیں ہے قانون میں, لیکن اتنا تو ہے نا کہ آپ نے ایک شخص کو تو متنازع بنا دیا, اب جہاں جائے گا اس کی جان بھی خطرے میں. تو یہ جو ریحان طارق کا ہم نے دفاع کیا, ریحان طارق کا دفاع نہیں ہے, یہ اس قانون کو جو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اس کی مخالفت ہے. تو چاہے اس میں ریحان طارق آئے چاہے کوئی بھی آئے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کسی شخصیت کا نام لے کے اس کو فیور کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے. جب انجینئر علی مرزا پہ الزام لگا تھا, میں نے ریٹن میں فتویٰ بھی دیا, بیان بھی ریکارڈ کروایا, اور اس کی بعد مجھے جو دھمکیاں ملی ہیں وہ میں جانتا ہوں. جب میں نے انجینئر علی مرزا کے فیور میں بیان دیا تھا نا کہ گستاخی ثابت نہیں ہے اور یہ 295C نہیں لگتی ہے, جو مجھے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آئی تھیں نا, اتنی آئی تھی کہ میرا واٹس ایپ نے میرا نمبر ہی بلاک کر دیا. واٹس ایپ پہ جب بہت زیادہ وہ شروع ہو جاتا ہے نا, تو یہاں تو میرے بھائی فیور کرنے والا بھی محفوظ نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ انصاف کے ساتھ تجزیہ کر کے کسی کے بارے میں یہ رائے بھی نہیں دے سکتے کہ اس نے گستاخی کی ہے کہ نہیں کی ہے. جو رائے دے گا اس کو بھی اڑائیں گے, اس کی زندگی بھی غیر محفوظ ہے. ہاں کچھ ویلڈ کیس بھی ہیں جو واقعی گستاخ ہیں. ابھی مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب آئے تھے, انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی, وہ واضح گستاخی ہے. ایسے لوگوں پہ کیس ہونا چاہیے, ان کو اندر ہونا چاہیے, ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا چاہیے. لیکن کچھ کہہ رہا تھا, زبان سے کچھ نکل گیا یا غلط جملہ نکل گیا, اس کو ایکسپلین تو کرنے دو بھائی, میری یہ نیت نہیں تھی. اس کے دونوں مطلب نکل سکتے, ایکسپلین تو کرنے دو اس کو. جنید جمشید کا دیکھو کیا حشر کیا تھا. تو دنیا میں کہیں نہیں ہے, یہ سب پاکستان میں ہی چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ایک بوکھلائی ہوئی قوم ہے, غربت مہنگائی کی ڈسی ہوئی, اس کے پاس ابھی کرنے دھرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے, اور مذہب کو فالو تو عملی طور پہ کرنا نہیں ہے. تو اسی طرح سے بس وہ چند یہ رسومات رہ گئی ہیں, اور اس طرح کے الزامات لگا کے اور اس طرح کے فضول باتیں کر کے بس اپنے آپ کو یہ ایک تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو اس لیے میں نے آواز اٹھائی ہے, اور یہ سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے. ریحان طارق کو جب ہم نے سپورٹ کیا اس پہ بھی یہی ہوا ہے. اس پہ اس نوعیت کی دھمکیاں تو نہیں آئی ہیں جو انجینئر علی مرزا کے, لیکن کچھ نہ کچھ اس پہ بھی آئی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے کیوں سپورٹ کیا؟ اور میرے پہ الزام لگایا کہ ہر جگہ گستاخوں کا ساتھ دیتا ہے یہ آدمی. یہ کتنا بڑا الزام ہے یار. آپ کہہ رہے ہر موقع پہ یہ گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, یعنی علی مرزا کے ساتھ بھی یہ کھڑا ہوا تھا, اور ریحان طارق ہر موقع پہ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ بھائی ہر موقع پہ ہم خدا کی قسم کسی ایک گستاخ کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ گستاخ کہہ دو ہم اس کو گستاخ آپ کے کہنے سے مان لیں. یہ نہیں ہوگا, یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے. اچھا میرے بوئی, جب میرے سے فتویٰ مانگا تھا نا یہ مرزا کے وکیل نے, تو ہمارے بھی کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں لکھو فتویٰ, ہم نیوٹرل رہیں گے کیونکہ ہم مسلم. میں نے کہا بھائی مفتی کا کام ہے جو سوال اس سے پوچھا جائے اس سوال کے مطابق جواب دیا جائے. تو میں نے کہا ہم لکھے گا جواب, چاہے علی مرزا ہو یا کوئی بھی ہو. تو یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اس نے جو ہے یہ نہ کہا ہو وہ کہا ہو اور پوری بات نہ بتا رہا ہو. میں نے کہا ہمارے پاس جو سوال آئے گا نا جواب میں اس کے مطابق لکھوں گا, اور جواب میں ہم لکھتے ہیں کہ جو پوچھا گیا سوال ہے اس کے مطابق یہ جواب ہے. اوریجنل میں کیا ہے ہم اس کے پابند نہیں ہے. مفتی پابند ہوتا ہے اس سوال کا جو اس کے پاس لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے, اسی کے پابند ہے, اسی کے سامنے اللہ کو جواب دیں گے کہ اللہ ہم سے یہ پوچھا تھا اس کے مطابق یہ جواب ہے. حقیقت میں کچھ اور تھا تو وہ پھر تھا تو وہ پھر وہ پوچھے نا, ہم تو اس کے مطابق جواب دیں گے. اچھا میرے وہی مفتی سے باپ نے مجھے جمعے کو خطاب دی تھی, مجھے بہت خوشی ہوئی تھی. 4 شادیوں والی کتاب دی تھی نا, 18 سال کا لڑکا آپ تھے, اچھا تھی. اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں پہلی شادی کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے کروں, تو میں آپ سے اجازت لینا چاہتا تھا کہ اگر مجھے طلاق یافتہ یا بیوہ سے پہلے کسی کنواری کا رشتہ ملتا ہے تب تو میں اس سے شادی کر لوں.
اس کو بتا دو کہ میں نے مفتی صاحب کی کتاب پوری پڑھ لی ہے, پھر آپ کنواری سے کر لو. اس کو بتا دو, مہر میں اس کو 6 کتابیں پکڑا دو. تو دھوکے میں نہ رکھو, چونکہ آپ کا پہلے سے دوسری شادی کا پروگرام ہے, پہلے سے ہے, پکا ہے, تو پھر اس کو بتا دو بھائی میرا ارادہ ہے, تاکہ دھوکہ نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر پہلے سے ڈاؤٹ ہے یا پکا پروگرام ہی نہیں ہے یا ایویں ہے, تو وہ تو ہر مسلمان کا ہو سکتا ہے, تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بلا وجہ رشتے نہ توڑواؤ اپنے. لیکن کسی کا پکا ڈھکا پہلے سے ارادہ ہے, تو پھر لڑکی کو دھوکے میں نہ رکھے, وہ بتا دے بھائی مجھے شوق ہے, میں یہ کام کروں گا, 4 پوری کروں گا, تو پھر رشتہ کرنا ہوگا کر دیں گے, نہیں کرنا ہوگا نہیں کر دیں گے. اور دیکھو سچ بول کے بھی رشتہ مل جاتا ہے, یہ مت سمجھو کہ ساری زندگی کمانے رہو گے, نہیں نہیں نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سچ میں وقتی نقصان ہوتا ہے لیکن زندگی پائیدار گزرتی ہے. جس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر ہو نا, تو وہ آگے ساری زندگی پھر جھوٹ ہی چلتا ہے اس میں. تو کلیئر بات کر لیا کرو, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. تو پھر بھی اچھا رہو. طلاق یافتہ میں بڑی اچھی اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں, بیوہ میں بڑی اچھی اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں. یہ طلاق یافتہ بیوہ کنواری کا فرق جو ہے نا, یہ بھی نکال دو اپنے دماغ سے. بس آپ نے جو اچھا مل گیا اللہ اللہ خیر سے. عمر کا فرق بھی نکال دو. بعض دفعہ لڑکی آپ کی عمر کی ہوتی ہے یا عمر میں بڑی ہوتی ہے, اچھی لگ رہی ہوتی ہے, کر لو ایسی کی تیسی یار. تو کیوں اپنے دماغ میں بلا وجہ کی ٹینشن ہے کہ ایکچولی میں 5 فٹ 10 انچ کا ہوں تو لڑکی 5 فٹ 9 انچ کی ہونی چاہیے, تھوڑا سا دیکھنے میں نا اچھا سا لگے. یہ ولاگرز نے یہ دماغ بنایا ہوا ہے. تم نے ولاگنگ تھوڑی کرنی ہے بیوی کے ساتھ. اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, شادی بیاہ میں دلہا دلہن کی تصویریں آ رہی ہیں نا, تو اس میں بھی لوگ چاہتے ہیں دیکھنے میں اچھا. پردے کا فائدہ یہ ہوا ہے بھائی ہم نے اپنی بیوی دوسری دنیا کو دکھانی نہیں ہے, تو ہم سے عمر میں بڑی ہو, ہم سے عمر میں چھوٹی ہو, قد اس کا اونچا ہو, ہم سے بھائی ہمیں پسند آ رہی ہے تو ہم نے تو کمرے میں رکھنا ہے, گھر میں رکھنا ہے اس کو, اور اپنے رشتے داروں کی تقریبات میں لے کے جانا ہے, دوستوں کو تھوڑی دکھانا ہے ہم نے. تو اس سے بھی انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسی سمجھ میں آ رہی ہے وہ کر لیتا ہے. لیکن جس نے اپنی بیوی کو دوستوں میں بھی دکھانا ہے, تصویریں فیس بک پہ بھی ڈالنی ہے دلہن کے ساتھ, اور پھر لوگوں سے واہ واہ بھی لینی ہے, تو پھر وہ میچنگ کی کیا کرے گا, وہ پھر وہ دیکھے گا قد 1 انچ سے زیادہ چھوٹا ہو گیا تو ٹھیک نہیں لگے گی, برابر ہو گیا تو برابر بھی نہیں, بیوی تھوڑی سی قد میں چھوٹی اچھی لگتی ہے, لمبی ہو گئی تو پھر بہت ہی برا لگے گا, یار یہ میاں چھوٹا ہے, اٹھا کے پھینک دے گی, چمچے میں رکھ کے کھا لے گی, یہ کس ٹائپ کا میاں یہ. اور پھر وہ تھوڑی سی لڑکے کا جو کلر ہے لڑکی کا کلر تھوڑا سا کیا ہو, فیئر ہو اس سے, ہر چیز میں نا. تو یہ پھر یہ یوٹیوب پہ ڈالنے کے لیے تو پھر آپ کو ایسی ہی بیوی چاہیے, فیس بک پہ ڈالنے کے لیے. لیکن اگر خوشیوں بھری زندگی کے لیے بیوی چاہیے تو پھر وہ اچھی ہے جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے. طلاق یافتہ ہو, بیوہ ہو, بچوں والی ہو, جو اچھی لگ رہی ہے کر کے بتا دو, ہو گئی ہے. میں نے خود شادیاں کرائی ہیں, کئی دفعہ میں بیان میں بتا چکا ہوں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.